اچھا آج کافی عرصے کے بعد جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے روٹی کی قیمت کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں، اس پہ میں پھر آپ سے سوال بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، آج نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ مارکیٹ میں گئے۔ اور نان کتنے کا دے رہے ہیں؟ ذرا دکھائیں 16 والی روٹی جو دیوار پہ لگائیں۔ کہیں 20 روپے نا دوبارہ دے دینا، پہلے 20 کی تھی، اب ماشاء اللہ 16 کی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ 16 کی خریدنی ہے، یہ بھی 16 کی بیچ رہے ہیں، کیونکہ 16 کی بیچ رہے ہیں۔ آپ لکھ کے بھی لگا دیا، ہم نے روٹی کی قیمت 16 کر دی اور نان کی کر دی ہے 20۔ نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں، 16 سے زیادہ پیسے نہیں دیں۔ اچھا، ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کی ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس میں کمی کی ہے۔ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب، یہ اچھی بات ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ چیف منسٹر پنجاب بھی وہی کام کر رہی ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے؟ نہیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز وہ ٹک ٹاک سے زیادہ انفلوئنس ہے، تو شاید وہ 90s کی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں پہلے میں جو لیفٹیننٹ جنرل تھا ان کو لا منسٹری دی تھی، اور جو جسٹس سے ریٹائر تھے ان کو ڈیفنس منسٹری دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جو دو تھے، یہ وہی کر رہے ہیں۔ جو کام مجسٹریٹ کا ہے وہ اس کے لیے خود جا رہے ہیں کہ 4 روپے، اور یہ اگر 4 روپے روٹی کو کم کر دیں تو 8 روپے باقی چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملنا، جس طرح پنجاب میں یہ کر رہے ہیں۔ کے پی کے کا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کے پی کے میں نہ صرف یہ کہ وہ آٹے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میر صاحب جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنا چاہیے، ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے نکل کے دیکھنا چاہیے۔ آپ نے صرف نہیں ہے کہ مہنگائی ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہے، ایجوکیشن مہنگا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز مہنگی ہے، آپ کو پیٹرول، گیس، بجلی، کوئی ایک چیز، یو جسٹ نیم اٹ، یہاں کوئی چیز نہیں۔ اور یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو بعد آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے اچھا، چھوڑ جو کے کے گئے۔ پی کے گورنمنٹ نے بھی روٹی اور نان کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے آپ کو؟ فی الحال تو ابھی ہو رہی ہے، پہلے ابتدائے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہی ہو رہا ہے، لیکن جو ایک ریٹ گورنمنٹ طے کرے، اینڈ obviously ہمارے لاء کے مطابق ریگولیٹری اتھارٹی ہے، مجسٹریٹ کا فرض ہے ایسی جو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، جو بندہ بزنس کرتا ہے وہ اسی ریٹ پہ دے۔ اچھا، ذرا چیک کرتے ہیں جی، پشاور میں ہمارے رپورٹر ہیں ابو بکر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا مختصراً بتائیں جی ابو بکر صاحب کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل، پشاور میں روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ گزشتہ روز ضلعی انتظامیہ نے 100 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے، جبکہ 200 گرام روٹی کی قیمت جو ہے 30 روپے مقرر کرنے سے متعلق اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف اعلانات کی حد تک ہے، یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ کوئی اے سی آتا ہے نہ کوئی ڈی سی آتا ہے۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اس پہ سخت سے سخت کارروائی کرے کہ جلد سے جلد ریٹ کا کم ہو جائے۔ دوسری جانب نان بھائیوں کا یہ بتانا ہے کہ ایک طرف گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف آٹے کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی، تو جو قیمتیں مقرر کی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے وہ مناسب نہیں، اور اس میں انہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اچھا، یہ ہم پنڈی یا لاہور کا بھی پتہ کر کے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ روٹی سستی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن گور صاحب پشاور میں تو ابھی سستی نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مجسٹریٹ صاحب آ کے چیک بھی نہیں کرتے۔ نہیں، تو یہ تو فینومینا اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر سستی ہو، ریٹ سستے ہو، جس ریٹ پہ آپ کو آٹا ملے جو حکومت کی طرف سے آنا ہو، اس پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر 4 روپے کا ریلیف ہے، 1 روپے کا ریلیف ہے، وہ عوام کو پاس آن ہونا چاہیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہر صورت ہونی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت عوام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے اور بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جو عوام کا اصل مسئلہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، وہ اس اصل مسئلے کے ساتھ یہ بھی اس کا ایک بیسک ہے، میجر ہے کہ آپ کا مینڈیٹ اگر کوئی چرائی کرتا ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور منتخب ہی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو آ کر کے اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں، تو وہ سخت فیصلے نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس کنسٹیٹیوشنل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں۔ تو دونوں ہونے چاہیے اور سائیڈ بائی سائیڈ ہونے چاہیے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ سٹرگل بھی کنٹینیو کریں، اور ہمارے پاس اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اور ایک بات سے بڑی خوشی ہے
کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک تو پالیٹکس میں بڑا رہا ہے, ایک عوامی بندہ ہے, اینڈ ہی از فرام باٹم آف ہز ہارٹ, وہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسے پروجیکٹ امپلیمنٹ کرواؤں جو عام بندے کو ریلیف جا سکے. اچھا, اب آخر میں آپ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ جی آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں, تو اس میں بہت سے معاملات پہ بات چیت ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت جو ہے اس پہ شدید تشویش ہے, اور یہ کہا گیا پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی, سفارتی, اخلاقی حمایت جاری رکھے گا, اور خاص طور پہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی. بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردی کے حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کا بہیمانہ قتل کی بھی مذمت کی گئی ہے. تو گوہر صاحب, جو کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ جو افواج پاکستان نے جس موقف کا اظہار کیا ہے, آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے؟ میر صاحب ہونے تو چاہیے اسی طرح, لیکن گورنمنٹ سے ایک ضرور میں کہوں گا کہ ان کی فارن پالیسی بڑی فیل ہے. کل بھی ہماری سیشن آیا تھا اور اتنی بڑی بات ہوئی تھی ایران اس کا اور اسرائیل کا, جو ایک فرسٹ ٹائم ہوا آفٹر اے لانگ ٹائم. لاسٹ ٹائم آلدو اسرائیل نے یہ ضرور کیا تھا, ایران نے یہ ضرور کیا تھا کہ ایون امریکن بیسس پہ بھی اٹیک کر دیا جو سلیمانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ ایران نے کیا, لیکن کل ڈسپائٹ بینگ پریزنٹ ان دا پارلیمنٹ ایون فارن منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دی, نہیں اس نے کسی کو اعتماد میں لیا, نہیں انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ کسی کو کہا ہے کہ ہماری فارن صورتحال میں جو فوج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو گیا کہ جو فارن آفس نے جو ریئیکشن جاری کیا ایران کے اسرائیل پہ حملے, اس اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا نام تک نہیں ہے, اس میں ذکر تک نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ یکجہتی کے ساتھ ہم سارے اظہار کرتے ہیں, اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر اس میں اظہار ہے اور بالکل ہے, بجا ہے, لیکن گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دیں, بیکاز انٹرنل معاملات جو دا فلور آف دا پارلیمنٹ نہیں ہونے ہوتے وہ آپ کا ترجمان آ کے بتاتا ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, میٹر آف اے پالیسی ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے, بیکاز پاکستان کی پالیسی دے کے ہی وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے عوامل ہے جو پاکستان کنسیڈر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ کسی کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اسکلیشن ہو, لیکن اس پہ حکومت نے کوئی پارلیمنٹ. چلے ویسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پہ ہیں, جس طرح 2018-2019 میں آپ کی حکومت اور فوج ایک ہی پیج پہ, تو فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ تھے.